ملت احمد کے ہمدردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جو بالخصوص پر صغیر پاک و ہند میں خدمات سر انجام دیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کا جو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آپ نے سر انجام دی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا ان خدمات کا، اور یہ خدمات کا تذکرہ آپ کی بعثت سے پہلے سے لے کر شروع ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کے آخری سانس تک جو آپ نے عظیم الشان خدمات امت مسلمہ کی سر انجام دی ان کا چل رہا ہے۔ جہاں آپ نے بالعموم تمام امت مسلمہ کے لیے دارالسلم کی تعیین فرمائی، وہاں آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی تجویز فرمایا۔ اس سلسلے میں ہم نے جہاد کے موضوع کا آغاز کیا تھا، اور آج ہم اسی موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا منور احمد خورشید صاحب اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ منور احمد خورشید صاحب، آپ ہمیں اسلامی تعلیم کی جو اصل تعلیم ہے، اس کے جہاد کی جو اصل تعلیم ہے اس کے متعلق کچھ بیان فرما دیں، اور کیا یہ جو جہاد کا یہ حکم ہے یا یہ کسی خاص حالات میں صرف اس کی اجازت دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جہاد کے بارے میں، جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ جہاد بالسیف جس کا عام طور پر ہم چرچا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اجازت دی گئی ہے مخصوص حالات میں۔ باقی اور جو جہاد ہیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں کہ جہاد بالسیف کے بارے میں اجازت ہے اور باقی جہادوں کے بارے میں حکم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ تاج العروس ایک معروف مجد آپ کو پتہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاد کے معنی ہے مشقت کرنا، محنت کرنا، اور ایک کام کو اچھے رنگ میں کرنا اور تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے، یہ جہاد کے لفظی معنی بنتے ہیں۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس سوال کا ہم جواب تلاش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو جو گائیڈ لائن ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، ہدی للمتقین۔ اس میں یہی آتا ہے کہ قرآن پاک میں 4 قسم کے جہادوں کا ذکر آتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلا جو جہاد ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ وہ بھی جہاد کسی کے خلاف ہے، لیکن وہ شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ وہ بھی جہاد ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن اپنے شیطان کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ جو وہ جنگ تھی، وہ جہاد جو تھا، جو قتال تھا، جو ایک دفاعی جنگ تھی، وہ ایک چھوٹا جہاد تھا۔ اب ہم ایک بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اصلاح نفس ہے، وہ شیطان کے خلاف ایک لگاتار جنگ ہے۔ تو ایک تو یہ جہاد کے بارے میں بار بار قرآن شریف میں اس کا ارشاد ہوا ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خدا تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر جب وہ کوشش کرے گا ہم اس کو رستے دکھا دیں گے کہ کن ذریعوں پر چل کر وہ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور جہاد کی جو قسم ہے وہ قرآن پاک کی جہاد ہے۔ وہ جہاد بالقرآن ہے، دعوت تبلیغ کا جو میدان ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اور قرآن کریم ہی وہ واحد ذریعہ ہے دنیا میں اسلام پھیلانے کا۔ جس کو قرآن نہیں آتا وہ اس پہ عمل کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہر جو ہدایت اور رہنمائی کا یہ سرچشمہ ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں نے ہر دور میں جہاد کیا ہے۔
جو اصل اسلام پھیلا ہے اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں تو وہ تلوار سے نہیں پھیلا، وہ قرآن سے پھیلا ہے. پھر اگلا جو جہاد ہے وہ جہاد بالمال ہے. اگر پیسے ہوں گے، لوگ مالی قربانی کریں گے، پھر ہی قرآن کی اشاعت ہوگی نا، پھر وہ مبلغین جائیں گے. تو فرمایا کہ جہاد بالقرآن بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی اس لیے. آج کے دور میں جماعت احمدیہ اسی کے ذریعے جہاد کر رہی ہے نا. کہاں ایک آواز اٹھی تھی قادیان سے، آج پوری دنیا میں پھیل چکی آواز. یہ وہ جہاد بالمال اور جہاد بالقرآن کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے. پھر جو ایک بات آتی ہے وہ جس طرح کا حملہ ہوتا ہے جو اسی کے مطابق جواب ہوتا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے. وہ جو جہاد تھا وہ جہاد شیطان کے خلاف تھا، اپنی اصلاح نفس کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے. لیکن ایک جہاد وہ دشمنوں کے خلاف، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو خدا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ ہوگی. اس کی دو قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں. ایک جہاد بالقلم ہے. جب حضرت مسیح موعود اسلام تشریف لائے ہیں اس زمانے میں قریباً 7 لاکھ قریب کتابیں عیسائیوں نے وہ تقسیم کی تھیں. پھر انہوں نے 3000 قریب سوالات تیار کیے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے. اب بتائیں تلوار وہاں کیا کرے گی؟ اس کا جواب تو پھر کتاب کا جواب جو ہے کتاب ہی دے گی نا، قلم کا جواب قلم ہی دے گا. اس لیے اللہ نے آپ کو سلطان قلم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک کتاب ایک دشمن اسلام نے لکھی، امہات المومنین. وہ اس کا دل آزار کتاب تھی. تو علماء کہنے لگے کہ اس کتاب کو ضبط کرنا چاہیے، یہ کرنا وہ کرنا چاہیے. یہ کوئی حضور فرمایا کہ اس کا یہ حل نہیں ہے. اصل حل یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. تو اصل جہاد جو ہے وہ جہاد بالقلم. جب قلم سے حملہ ہے تو پھر قلم سے جواب دینا ہوگا. اگر اس کے وقت پھر اگر جہاد بالسیف کو کرتا ہے آپ کے خلاف، آپ کی مذہبی آزادی کو روکتا ہے، تو پھر آپ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ آپ جہاد بالسیف کریں. اس کے لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، باقاعدہ ارشاد اس رنگ میں کہ اجازت دی ہے. یہ نہیں کہ آپ لازمی کا فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے. جس طرح کہ قرآن پاک کی سورہ حج میں آتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، فرمایا کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں. یہ حکم نہیں فرمایا اوزینا، اذن دینا، یہ اردو کا لفظ ہے، اذن اجازت ہو. فرمایا اوزینا للذین یقاتلون، کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں، جہاد بالسیف کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں. یہ قتال ہے. کون لوگ؟ کیوں؟ بینہم ظلم. یہ پہلی شرط ہے. ویسے نہیں کہ آپ تلوار اٹھا لیں اور انسانوں کو مارنا شروع کر دیں. فرمایا کہ ان کو اجازت ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا. اس قدر وہ مجبور اور مقہور ہو گئے کہ ان کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا پڑا. تو فرمایا کہ ان کو اجازت ہے کہ پھر یہ دیکھیں نا، آپ جو جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، وہاں سے مسلمان مدینہ آ جاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی پاس نہیں آتے، پھر وہاں پر حملہ ور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اب آپ کو اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو بتاتی ہے کہ کون سا جہاد صحیح جہاد ہے. وہ قرآن پاک کی یہی آیت بتاتی، فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جو بھی جہاد خدا کی خاطر کیا جائے گا، خدائی قوانین اور شرائط کے مطابق ہوگا، اس میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا. یہی ہمارے پیارے آقا نے اپنے خود میں فرمایا تھا پچھلے، کہ جب یہ شرط ہے کہ جو بھی جہاد خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اس میں ان کی کامیابی لازمی ہے. تو جی جس طرح ابھی موسیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تکالیف اٹھائیں اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور پھر جا کے وہاں پر بعض شرائط کے تحت جنگ کی اجازت ملی ہے، بلکہ دفاعی جنگ کی اجازت ملی ہے. تو برصغیر پاک و ہند میں اس دور میں جو مسلمان جہاد کرنا چاہتے تھے، جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرمایا، تو اس کی کیا وجہ تھی جو آپ نے اس جہاد سے منع فرمایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی مولانا نے بیان فرمایا ہے
قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے جہاد جو ہے یہ فرض ہے، ضروری ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد سے منع نہیں فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کو حرام نہیں قرار دیا. آپ نے اس غلط تصور کو حرام قرار دیا ہے جو اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں مسلمانوں میں رائج ہو چکا تھا.